آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ میرے پیارے شہر جہلم کا بازار بہت خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ تمام دکانوں کو جو ہے وہ ایک جیسا بنایا جا رہا ہے، ان کی ڈیکوریشن کی جا رہی ہے، سڑکوں کو بڑا خوبصورت بنایا جا رہا ہے، بجلی کا نظام ٹھیک کیا جا رہا ہے، بڑے مہنگے مہنگے دروازے لا کر جو ہیں وہ سڑکوں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ میرا پیارا شہر جہلم ہے، اور میرا اس پیارے شہر جہلم کا اگر بازار خوبصورت ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب میں دوسری جانب دیکھتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کے جو اسی میرے پیارے شہر جہلم میں، میرے ضلع جہلم میں کئی سکول جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیے گئے، گورنمنٹ کے جو سکول تھے ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کا نظام نہیں چلا سکتے، ہم نئے اساتذہ بھرتی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ سورسز نہیں ہیں کہ ہم ان سکولوں کو چلا سکیں، تو وہ سکول آؤٹ سورس کر دیے گئے۔ اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ والا جو معاملہ ہوتا ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2-3 سال شاید گورنمنٹ ان کو جو سکول خرید رہے ہیں لوگ ان کو سپورٹ کرے گی، لیکن بعد میں جو جب گورنمنٹ وہاں سے بھی ہاتھ کھینچ لے گی تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی سکول چلانا مشکل ہو جائیں گے۔ ابھی آؤٹ سورس کیے گئے سکولوں کو جہاں پہ ایم ایس سی لوگ، ایم فل لوگ پڑھا رہے تھے، ظاہری بات سلیبس اپ ڈیٹ ہو چکا، دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے سلیبس جو بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، تو اس کو پڑھانے کے لیے ایم ایس سی اور ایم فل لوگ جو ہیں وہ چاہیے تھے، درکار تھے، تو وہ لوگ پڑھا رہے تھے بڑے اچھے انداز سے، جس میں نظام کو چلا رہے تھے۔ لیکن اب جب سکول آؤٹ سورس کر دیے گئے تو ظاہری بات ہے جس بندے نے ایک بندے نے جب سکول چلانا ہے تو اس نے اپنے سورسز کو دیکھنا ہے، اس نے اپنی بچت کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنی آمدن کو بھی دیکھنا ہے، اس نے ایکسپینڈیچرز کو بھی دیکھنا ہے، تو لہٰذا وہ میٹرک پاس لوگوں کے ذریعے جو سکول چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ سلیبس جو ایم ایس سی اور ایم فل لوگ پڑھا رہے تھے وہی سلیبس جب میٹرک پاس لوگ پڑھائیں گے، کیونکہ وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ کیا تعلیم دیں گے؟ اور ظاہری بات آہستہ آہستہ وہ آؤٹ سورس کیے گئے اسکول بھی لوگ واپس کرنا شروع کر دیں گے، اور گورنمنٹ کے لیے یہ ظاہری بات ہے ایک بعد میں پرابلم آئے گی۔ دوسری جانب اسی میرے پیارے شہر جہلم میں بنیادی مرکز صحت تھے، بیسک ہیلتھ یونٹس تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپتالوں پہ رش بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ہم لوگ جو ہیں وہ بنیادی مراکز صحت سے جو ہے وہ عام جو بیماری ہوتی تھی، اس کے موسمی بخار وغیرہ ہوتا تھا، اس کی دوائی لے لیا کرتے تھے، لیکن اب ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا گیا، اور میرے خیال میں کہ اب کوئی بنیادی مرکز صحت نہیں رہ گیا، سب کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اس سے جو ہے وہ دوسری جو بنیادی سہولت تھی صحت کی، وہ بھی عام آدمی سے جو ہے بہت دور ہو گئی۔ اب ضلع میں جو ہے میرے ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اور تحصیلوں میں جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے ان پہ جو ہے وہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ رش بڑھے گا تو مسائل بڑھیں گے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے، پرائیویٹ کلینک سے جو ہے وہ دوائی لینا ظاہری بات ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح اسی میرے پیارے شہر جہلم میں، یا میں سارے پاکستان یا سارے پنجاب کی بات کروں تو یہاں پہ جو ہے وہ نئی بھرتیاں بھی نہیں کی جا رہی، نئے لوگ جو ہیں وہ بھرتیاں بہت جو ہیں وہ سرکاری نوکریاں بہت کم کر دی گئی ہیں، بلکہ جو ویکینسیز تھی ان کو بھی یہ کہہ کے ختم کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ ویکینسیز کو نہیں چلا سکتے، ہم ان پہ نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے۔ اب خود سوچیں کہ تعلیم بنیادی ضرورت تھی، صحت بنیادی ضرورت تھی، جو نوکری تھی، پیسہ کمانا جو تھا وہ بنیادی ضرورت تھی، جب یہ تینوں بنیادی ضرورتیں آپ میرے عام لوگوں کو نہیں دیں گے تو وہ بنیادی ضرورتوں سے ہی ہم نے پیسہ جنریٹ کرنا تھا۔ ایک شخص نے پڑھنا تھا، اسپتال سے اس نے اپنی صحت کو بہتر رکھنا تھا، اور نوکری کے ذریعے اس نے جو پیسہ کمانا تھا وہی پیسہ لے کے اس میں جو خرچ کرنا تھا، اور یہ جو ان بازاروں کی طرف رخ کرنا تھا جن کو آپ خوبصورت بنا رہے ہیں، جہاں پہ بڑے مہنگے مہنگے دروازے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پہ جانا تھا اور وہاں پہ خرچ کرنا تھا۔ تو بازاروں میں جو میرے تاجر ہیں ان کا نظام چلنا تھا، لیکن اب خود سوچیں کہ جب ان کے پاس نہ تعلیم ہوگی، نہ صحت ہوگی،
नौकरी होने की वजह से पैसे भी नहीं होंगे, जो खरीदने की जो पावर है वो नहीं होगी, तो वो कैसे बाजारों का रुख करेंगे और कैसे उन खूबसूरत बाजारों की तरफ जाएंगे और क्या फायदा उन्हें होगा उन खूबसूरत बाजारों का, और जो मेरे ताजिर उन बाजारों में बैठे हुए उन्हें क्या फायदा होगा कि उन खूबसूरत बाजारों में उनके पास लोग खरीदने के लिए कुछ नहीं आएंगे, इधर ये परेशान होंगे उधर वो परेशान होंगे। इसलिए हम शिकवा किससे कर सकते हैं? हम शिकवा किसी से नहीं है, हमें सिर्फ ये सोचने के लिए कुछ सवालात हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए, जो देखने वाले हैं उनके लिए सवालात हैं कि इस पे सोचा जरूर करें, इस पे गौर जरूर किया करें कि हुकूमतों के लिए कुछ तरजीहात होती हैं कि कौन सा काम हमने पहले करना है, मुश्किल के दिनों में कौन से काम करने हैं, जब हम हालात हमारे अच्छे हो जाएंगे फिर कौन से काम करने, जब हमारे हालात इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे हो जाएंगे फिर हमने क्या काम करने। ये कुछ तरजीहात होती हैं, हम तरजीहात को नहीं देखते, हम जरूरत को नहीं देखते, हम जो है बस जो हमारे जहन में आता है वो कर देते हैं। तो ये सवालात हैं कुछ, इन पे सोचिएगा जरूर और इनका कोई हल तलाश कीजिएगा कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, और अगर यही सूरत हाल रही तो हम आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ पे खड़े होंगे। ये जो बड़े बड़े इदारे थे यहाँ पे, तालीम के बड़े बड़े इदारे थे, यूनिवर्सिटियां थी जो माजी की पूरी हिस्ट्री रखती हैं, तारीख रखती हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस थे, तो क्या जब लोग बुनियादी तालीम ही नहीं ले सकेंगे, जो प्राइमरी एजुकेशन ही यहाँ पे आउटसोर्स कर दी गई, तो जब वो प्राइमरी तालीम ही नहीं ले सकेगा आम आदमी का बच्चा, तो वो सारा जाहिर बात है वो कैसे इन यूनिवर्सिटियों तक, इन कॉलेजेस तक पहुंचेंगे और बड़े इदारों की तरफ जा सकेंगे। तो ये सोचना अब आपने है और इसका हल जो हम सब ने मिलकर तलाश करना है, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो वाकई में जो है वो तरक्की करे, वाकई में जो खुशहाली की तरफ जाए हकीकत में। तो इन सवालों को सोचिएगा और इनके जवाब तलाश कीजिएगा, और जरूर अगर हो सके तो कमेंट्स में बता भी दीजिएगा कि इनके हल क्या है, ताकि कुछ मेरे लिए रहनुमाई मुयस्सर हो सके, कुछ अरबाब इख्तियार लोगों को रहनुमाई मुयस्सर हो सके। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।